مسلمانوں کے معاشرے میں کچھ ایسی خطرناک رسمیں پائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ اور شیعوں کی خطرناک سازش کا حصہ ہے۔ اس لیے ایسی رسموں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایسی ہی رسموں میں سے ایک رسم کنڈے کی رسم ہے جو 22 رجب المرجب کی رات میں منائی جاتی ہے۔ رجب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں جب دارالافتاء سے سوال کیا گیا، کسی نے سوال کیا کہ رجب میں کنڈے کی شرعی حیثیت بتائیں، تو دارالافتاء سے جواب ملا کہ رجب میں کنڈے کی رسم غیر شرعی اور بدعت ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رسم جو 22 رجب کو منائی جاتی ہے کنڈے کی شکل میں، کنڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت میں محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ 22ویں رجب نہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ پھر 22ویں رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا خاص مناسبت ہے؟ ہاں، 22ویں رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ یہ بات تاریخ طبری ذکر وفات معاویہ سے نقل کی گئی۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ورنہ سچ بات اور حقیقت یہ ہے کہ تقریب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی، اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی اور مٹھائی بطور حصہ اعلانیہ نہ تقسیم کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ پر شیرینی اور مٹھائی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، ایک ایک گھر میں تقسیم نہ کیا جائے، اور اس طرح اپنی خوشی و مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی، تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت امام موصوف پر لگائی کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ لہذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ ہی اس میں شرکت کریں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ یہ فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281 اور صفحہ نمبر 282 باب البدعات والرسوم میں سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دارالافتاء نے لکھا ہے فقط واللہ اعلم۔ جامعہ بن نوریہ دارالافتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال ایسی تمام رسموں سے مسلمانوں کو چاہیے کہ پرہیز کریں اور دشمنوں کی سازش کو سمجھیں کہ دشمن کتنا ہوشیار ہے کہ اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی منائی اور اس کو لبادہ دے دیا کہ یہ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے۔ یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ فاتحہ دو ہمارے نام پر۔ اس لیے ایسی تمام رسوم سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی ایسی رسوم و بدعات سے حفاظت